تو حقیقت زکوٰۃ کا جب مسئلہ آیا تو میں ایک بات اور عرض کر دوں، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں لکھا ہے، فرمایا کہ یہ جو حدیث شریف میں زکوٰۃ کو میل قرار دیا گیا، کچرا قرار دیا گیا، وہ دینے والے کے اعتبار سے ہے، لینے والے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے اور زکوٰۃ سے جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ ویسے ہی اناڑی پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح کے پیدا ہوتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں پہلے سے زکوٰۃ چل رہی تھی، اس سے شیخ الہند بھی پیدا ہوئے اور اس سے سارے اکابر پیدا ہوئے۔ یہ کس نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے لینے والے کے اعتبار سے کچرا ہے؟ نہیں، وہ میرے دینے کے اعتبار سے میرے مال میں میل ہے، اور جب تک زکوٰۃ میرے مال میں ہے، میرے مال میں گندگی ہے، میں اسے جب علیحدہ کر دوں گا تو میرا ما بقایا مال پاک ہو جاتا ہے۔ لینے والے کے اعتبار سے نہیں ہے، اور جب لینے والے کے اعتبار سے، اگر لینے والے کے اعتبار سے بھی یہ گندگی ہوتی تو حق تعالی مومن کو کبھی گندگی نہ دیتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن کو گندگی دے دے؟ اس لیے دینے والے کے اعتبار سے یہ میل ہے، لینے والے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ لینے والا اگر مستحق ہے تو واقعتاً وہ لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ ضرور فرمایا گیا کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو تو وہ زکوٰۃ نہ مانگے، یہ مسئلہ ضرور ہے۔ ہاں اگر اس کی کوئی ایسی ضرورت ہے کہ ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے لیکن دوسری طرف اس کی بیماری ہے جس میں اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ مانگ سکتا ہے، باقی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایک دن کا کھانا موجود ہے تو اس کے لیے حرام قرار دیا گیا زکوٰۃ مانگنا۔ البتہ دینے والے کو یہ کہا گیا کہ وہ مستحق ہے، اس کو دو۔ تو وہ لینے والے کے اعتبار سے مسئلہ ہے، دینے والے کے اعتبار سے نہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ افضل اولا یہ ہے کہ دینے والا لینے والے کے گھر جائیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ یہ بہت بہتر ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے، میں آپ کے گھر پہ آ کر کے دوں، اس میں میری شان ٹوٹے گی، میرا دل ٹوٹے گا، تواضع آئے گی، اور دل جتنا ٹوٹتا ہے رب کو اتنا محبوب بنتا ہے۔ اور جب کوئی میرے گھر پہ زکوٰۃ لینے کے لیے آتا ہے تو میں اپنا اسٹیٹس بناتا ہوں، میں اپنی شان بناتا ہوں، اور شان میں غرور اور تکبر آتا ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ میں خود جاؤں دینے کے لیے، یہ افضل طریق ہے۔ روایتوں میں ہم پڑھتے ہیں یہی طریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا۔ ہاں کوئی معذوری اور مجبوری ہے اور آپ نہیں جا سکتے ہیں اور آپ نے کسی کو بلا لیا تو اور مسئلہ ہے، لیکن بہرحال افضل طریق یہی ہے۔ خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویسے تو بہت سخی تھے۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز آپ نے پڑھائی اور جلدی سے اٹھ کر کے نکلے۔ یاد رکھو نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کوئی فرض و واجب نہیں ہے بلکہ سنت بھی نہیں ہے۔ امام کے ذمے جو ہے یہ جو اجتماعی دعا امام کو کرانا ہوتا ہے، فرض و واجب تو بہت دور کی بات، سنت بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہے، اجتماعیت ثابت نہیں۔ ہر آدمی اپنی دعا کر لے، سوائے ایک صحابی کے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو اب امام پر جبر کرنا کہ جب تک دعا پوری نہ ہو وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے، یہ ظلم ہے۔ اگر ضرورت ہو تو امام اٹھ کر جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ جو عصر کے بعد فجر کے بعد جو اس امام کے ذمہ دعا ہے وہ حدیث شریف میں نہیں ہے۔ فرض واجب تو بہت دور کی بات، سنت بھی نہیں۔ حضرت اپنی دعا کر لیتے تھے، لوگ اپنی دعا کر لیتے تھے، اور یہی سنت ہے کہ ہر آدمی اپنی دعا کرے۔ ہاں اگر امام نے دعا کرا دی ٹھیک ہے، باقی اس کو سنت نہیں سمجھا جائے گا، اور جب سنت نہیں ہے تو امام پر ہم جبر بھی نہیں کر سکتے کہ امام کو بیٹھنا ہی ہوگا۔ بہرحال حضرت نے عصر کی نماز پڑھائی اور جلدی سے اٹھے
اور گردن پھلانگتے ہوئے چلے، اور پھر واپس آئے اور مصلی پر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جلدی تو ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا جو ابھی آپ کا عمل ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کچھ صدقے کا مال آیا ہوا تھا، وہ سارا تقسیم ہو گیا تھا، لیکن تھوڑا سا سونار 1 دینار یا 1 دینار کے برابر تھا، وہ ایک کونے میں رہ گیا تھا، اور مجھے نماز میں خیال آیا کہ امت کا اتنا سونا میرے ذمہ رہ گیا ہے، تو بس میں نماز کے بعد فوراً اٹھا اور اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے کر آیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس کو تقسیم کر دو۔ اس روایت سے علماء نے بہت سارے مسائل کا استنباط فرمایا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ثابت فرمایا کہ نماز میں خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا، نماز نہیں ٹوٹتی۔ پھر حضرت اس کے بعد جلدی سے اٹھ کر گئے۔ معلوم ہوتا ہے نماز کے بعد اچانک ایمرجنسی مسئلہ پیش آ جائے اٹھ کر جا سکتے۔ پھر حضرت نے جا کر حکم دیا کہ اس کو تقسیم کر دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ذمے اگر کوئی مال ہے تو اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی سے اس کے مصرف تک پہنچا دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو ویسے بھی بہت تھی، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ رمضان میں سخاوت آپ کی جو اور دنوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رمضان میں ہمارے قلوب بھی نرم ہوتے ہیں، امت بھی سخاوت کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، تراویح پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ ہم سے روزہ ہی مانگ رہا ہے یا صرف تراویح مانگ رہا ہے یا صرف صدقہ اور خیرات مانگ رہا ہے یا اس سے آگے کچھ مانگ رہا ہے ہم سے؟ حقیقت یہ ہے کہ آیت صوم پر اگر ہم غور کرتے ہیں، روزوں کی آیت پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ اس نصاب کے ذریعے سے، اس نصاب کا مطلب رمضان میں جو عبادت دی ہے، روزہ، تراویح، خیرات، صدقات، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت دی ہے، اس نصاب کے ذریعے سے حق تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو ولایت دینا چاہتا ہے۔ مسئلہ روزوں کا نہیں ہے، مسئلہ تراویح کا نہیں ہے، مسئلہ خیرات کا نہیں ہے۔ خیرات اور دنوں میں بھی ہوتی ہے، روزے اور دنوں میں بھی رکھتے ہیں ہم، نوافل اور دنوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ خیرات، تراویح، روزہ یہ اصل نہیں ہے، یہ ایک نصاب ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ بندہ اس مہینے میں اس کو ادا کر کے ولایت حاصل کرے۔ ولی بنانا چاہتا ہے اللہ کو۔ پھر یہ نصاب کسی مدرسے کا بنایا ہوا نصاب نہیں ہے ولایت کا، یہ نصاب آسمانی نصاب ہے جو اس مہینے میں ہم کو دیا گیا ہے، یہ آسمانی نصاب دیا گیا ہے۔ آسمان سے یہ نصاب اترا ہے کہ تم روزہ رکھو گے دن بھر، تم رات میں عشاء کے بعد تھکے ہوئے بھی ہوں گے، روزے کی تھکاوٹ ہوگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ افطاری کر کے طبیعت سست ہو گئی ہوگی، سونے کو جی چاہ رہا ہوگا، لیکن ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تراویح پڑھو، پھر اس کے بعد صبح تمہیں اٹھنا ہے، پھر روزے رکھنا ہے، پھر اپنے مال کا ایک حصہ بھی تم کو نکالنا ہے، خیرات بھی کرنا ہے، پھر ترغیب دی جا رہی ہے، فضیلتیں بیان کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسمانی نصاب کے ذریعے سے حق تعالیٰ اپنے بندوں کو ولی بنانا چاہتا ہے۔ اب کیسے یہ سمجھ میں آیا کہ ولی بنانا چاہتا ہے؟ ایک طرف روزے سے مقصود تقویٰ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ دوسری طرف ولی کی تعریف فرمائی اللہ نے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا۔ ولی کون ہے؟ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو ادھر ولی تقوی والے کو کہتے ہیں، ادھر روزے دار کو کہا تقوی حاصل کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نصاب سے اللہ ولی بنانا چاہتا ہے۔ بندہ جب اس رمضانی نصاب سے ولی بن جاتا ہے
تو پھر 11 مہینے ولایت پر گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ سیدھا سا مسئلہ ہے، جو ولی بن جاتا ہے اس کو 11 مہینے اپنی ولایت پر گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔